اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی میں جمع مؤنث غائب سیکھیں گے۔ تو غائب ہم پڑھ رہے ہیں یعنی تھرڈ پرسن، اور ہم ماضی یعنی پاسٹ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم فیمینائن پلورل سیکھیں گے۔ آئیے ایک ریکیپ کرتے ہیں۔ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے کلمہ بنتا ہے۔ کلمے کے 3 میجر اجزاء ہیں عربی میں: اسم جسے ہم سپر ناؤن کہتے ہیں، فعل جسے ہم ورب کہتے ہیں جس میں کہ ٹائم بھی ہوتا ہے، اور حرف جسے ہم پارٹیکل کہتے ہیں۔ عربی میں 3 زمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے 2 ہی زمانے ہوتے ہیں: ماضی پاسٹ کے لیے اور مضارع پریزنٹ اور فیوچر کے لیے۔ تعداد کلام عربی میں کیا ہے؟ واحد اور جمع کے علاوہ تثنیہ ہے، یعنی واحد ایک کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع۔ مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں۔ کلام کے 3 حصے دار جو کہ ہر جگہ ہمیں ملتے ہیں: متکلم، مخاطب اور غائب، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن۔ یہاں پہ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ آرڈر ریورس کرنا ہے، پہلے غائب، پھر مخاطب، پھر متکلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کا روز اعادہ کرتے ہیں کہ فعل معلوم یا فعل معروف ایسا فعل ہے جس میں فاعل کا پتہ بھی ہوتا ہے، وہ چاہے ظاہر ہو، دیا ہو، یا ضمیر کی صورت میں ہو۔ اسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چھپی ہوئی ضمیر ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، خلقہ کا ترجمہ اس نے پیدا کیا، انسان کو۔ اگر یہاں پہ ہم انسانو کریں گے تو اس کا ترجمہ ہو گیا انسان نے پیدا کیا۔ تو لہٰذا یہاں پہ انسانہ ہے، یعنی یہ جو اینڈ ساؤنڈز ہوتے ہیں یہ بڑے ہی سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم جانیں گے کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ تو فی الحال ہم یاد رکھیں گے کہ جب یہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے تب جا کے یہ فاعل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیے آسمان اور زمین۔ اور ایک بات جو ہم روز دہراتے ہیں کہ جب جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل میں ہم نے جانا کہ کام کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے، اور ایک پیاری بات ہم نے یہ جانی کہ ہر فعل فی نفسی ہی ایک جملہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے ایک ورب کہہ دیا، دراصل آپ نے ایک بات مکمل کر لی۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، نصرہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی۔ ہم نے اس کلاس کا جو سلسلہ ہے وہ 3 زبر یا 2 زبر سے کیا۔ اس نے کیا سے ہم نے ترجمہ کیا، جیسے سمعہ، اس نے سنا، پھر الف کا اضافہ کیا، سمعہ، ان 2 نے سنا، 2 انگلیاں دائیں طرف کھولی ہم نے، پھر ہم نے واو الف کا اضافہ کیا، سمعو، ان سب نے سنا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس سے ما قبل کی حرکت چینج ہو گئی، یہاں پہ فعلا، فعلا، اور یہ بن گیا فعلو۔ پھر ہم بائیں طرف آئے یعنی مونس کی طرف۔ ہم نے پہلے عورت کی تا سیکھی۔ عورت کی تا میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح عورت تا ساکن ہوتا ہے، اسی طرح جب 3 لیٹر روٹ ورڈ کے اینڈ پہ ہم تا ساکن ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مونس بن جاتا ہے۔ ترجمہ بالکل وہی، اس نے کیا، یہاں پہ ہی ڈڈ، وہاں پہ شی ڈڈ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بالکل اسی پیٹرن پہ، جس طرح یہاں سے ہم نے جمپ کر کے الف لگایا، ویسے ہی ہم نے یہاں پہ الف لگایا، اور یہاں پہ ہم نے تا الف کا اضافہ سیکھا۔ اس سے کیا ہوا؟ 2 کے لیے ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد ایک ریویژن کرتے ہیں اپنی ووکیبلری کا۔ یہ وہ ووکیبلری ہے جس کی آپ کو ایگزامپلز قرآن میں بھی ملتی ہے۔ سجدہ، اس نے سجدہ کیا، جمع، اس نے جمع کیا، منع، اس نے منع کیا، جعلہ، اس نے بنایا، صبرہ، اس نے صبر کیا، غفرہ، اس نے معاف کیا، شکرہ، اس نے شکر کیا، ضربہ، اس نے مارا یا اس نے بیاں کیا، نظرہ، اس نے دیکھا، صدقہ، اس نے سچ کہا، کسبہ، اس نے کمایا، خرجہ، وہ نکلا، خرقہ، اس نے چھید کیا، قتلہ، اس نے قتل کیا، خلقہ، اس نے پیدا کیا، کرہا، اس نے ناپسند کیا، خشیہ، وہ ڈرا، طبیعہ، اس نے اتباع کی، حفظہ، اس نے حفاظت کی، نسیہ، وہ بھولا، قولا، اس نے کہا، جاء، وہ آیا، رضیہ، وہ راضی ہوا، سمعہ، اس نے سنا۔ اور ان کو آپ بکثرت دہرائیں، بلکہ جب آپ ان کو دہرائیں تو کنٹیکسٹ بھی سامنے لائیں۔ جیسے خرقہ، تو یاد کریں خرقہ،
چھید کیا کشتی میں، خرقہا، اسی طرح قتلہ، اس نے اس کو قتل کیا، خرج علی قومہ، اسی طرح اس پر پریکٹس کرتے ہیں، بلغا وہ دو پہنچے، وجدا ان دو نے پایا، لکیا ان دو نے ملاقات کی، اکلا ان دو نے کھایا، نسیا وہ دو بھولے، رکبا وہ دو سوار ہوئے، اتیا وہ دو آئے، دعوا ان دو نے پکارا، جاوزا وہ دونوں پہنچے، اسلما ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا، ان دونوں نے اسلام لایا، قولا ان دو نے کہا۔ جمع میں ہم نے دیکھا بلغو وہ سب پہنچے، کفرو انہوں نے کفر کیا، رکبو وہ سب سوار ہوئے، وجدو انہوں نے پایا، لبسو وہ ٹھہرے، اکلو انہوں نے کھایا، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، دعو انہوں نے پکارا، اسلموا انہوں نے اسلام لایا، انہوں نے سر تسلیم خم کیا، آمنو انہوں نے ایمان لایا، قولو انہوں نے کہا۔ پھر عورت کی تا، سمیت اس نے سنا، جعلت اس نے بنایا، اخذت اس نے پکڑا، عملت اس نے کیا، کسبت اس نے کمایا، وضعت اس نے جنا، نکغت اس نے توڑا، آتت اس نے دی، جاءت وہ آئی، اعتدت اس نے تیار کی، ارسلت اس نے بھیجی، قولت اس نے کہا۔ اس کے بعد کل فسدتا ان دو نے فساد مچایا، کانتا وہ دونوں تھیں، کھانتا ان دو نے خیانت کی، قولتا وہ دو بولیں یا ان دو نے کہا۔ کچھ مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ قول نوح نوح علیہ السلام نے کہا، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، سمع اللہ اللہ نے سنی، ما جو کسبہ جو اس نے کمایا، اللہ اللہ نے جعلا اللہ نے بنایا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ رکبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ کشتی میں، خرقہا اس نے اس میں چھید کیا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ لکیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے سے، فقتلہ اس نے اسے قتل کیا، فانطلقا حتی اذا وہ دونوں چلے یہاں تک کہ اتیا وہ پہنچے وہ آئے، اہل قریت ایک بستی کی طرف، ولما اور جب فتح انہوں نے کھولا، متاعہم اپنے سامان، وجدو انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم لوٹائی گئی تھی، ولا تکونو اور نہ تم ہو جانا، کلتی اس کی مانند، نکزت جس نے توڑا، جس عورت نے توڑا، نہ تم ہو جانا اس عورت کی طرف جس نے توڑا، غزلہ سوت، من بعد قوتن بڑی مشکل سے بنانے کے بعد، انکاثا ریزہ ریزہ کر دیا، وجاءت اور آیا، سیارتن ایک قافلہ، وجاءت سیارتن اور ایک قافلہ آیا، فارسلوا تو انہوں نے بھیجا، واردہم اپنے واٹر ڈراور کو، پانی نکالنے والے کو، فادلا تو اس نے ڈالا، دلوہ اپنا لوٹا، اپنا بکٹ، ضرب اللہ اللہ نے بیان کی، مثلا ایک مثال، للذین کفروا کافروں کے لیے، امرات نوح نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرات لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا وہ دونوں تھی، تحت عبدین ماتحت ہمارے بندوں کے، من عبادنا الصالحین ہمارے نیک بندوں کی، فخانتاہما ان دونوں نے خیانت کی، ولما اور جب ورد وہ آیا وہ پہنچا، ماء مدین مدین کے کنویں کے پاس، وجد علیہ اس نے وہاں پایا، امتم من الناس لوگوں میں سے ایک گروہ، یس کون جو پلاتے تھے، و اور وجدہ اس نے پایا، من دونہم ان کے پاس ہی، امراتین دو عورتیں، تزودانی روکے ہوئے تھی، قولا اس نے کہا، ما خطبکما کیا حال ہے تمہارا، کیا ماجرا ہے، قولتا وہ دو بولی، لا نسکی نہیں ہم پلاتی، حتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء نہ چلے جائیں چرواہے، و اور ابونا ہمارا ابا ہمارے والد، شیخ کبیر بڑے ہی بڈھے ہیں یا بڑے بزرگ انسان ہیں، اولم یر الذین کفروا کیا نہیں دیکھتے ہیں کافر یا نہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انا کہ السماوات والارض کہ آسمان و زمین، کانتا وہ دونوں تھے، رتکن ملے ہوئے، ففتقناہما ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا،
वजअलना और हमने बनाया मिन अलमाई पानी से कुल्ल शैइन हाई हर जिंदा चीज को पानी से बनाया अफला युमिनून क्या तुम ईमान नहीं लाते। फिर इस आयत का मुताला हमने किया सुम्मा इस्तवा फिर वो इस्तवा हुआ आसमान की तरफ वही दुखानुन वो धुआं था फ़क़ाल अल्लाह तो उससे कहा यानी आसमान से कहा वलिल अर्ज़ और जमीन से कहा इतिया क्या आते हो तुम दो तौअन खुशी से विलिंगली आओ करहन या अनविलिंगली ना खुशी से कौलता वो दो कहते हैं यानी आसमान और जमीन अतईना हम आते हैं ताइन विलिंगली खुशी से। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम जमा मोनस के बारे में सीखेंगे। तो यहां से हमने शुरू किया दो जबर फिर अलिफ का इजाफा फिर वाव अलिफ का इजाफा फिर औरत की ता फिर ता अलिफ और आज हम जमा की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले एक बात हम नोट कर लेंगे कि अभी तक हमने देखा सिर्फ जमा में एक चेंज आई है यानी जब हमने जमा में सफिक्सिंग की है तो एक इंटरनल चेंज आई है। तो नोट आज कर लेंगे आज भी जब हम जमा की तरफ आएंगे तो एक इंटरनल चेंज आएगी। तो देख लीजिए आज का लेसन क्या है। आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये जानना है कि बस नून जबर न का इजाफा करना है। तो लेकिन देख लीजिए जब हम नून जबर न का इजाफा करते हैं तो मा कबल की हरकत ड्रॉप हो जाती है यानी वो साकिन हो जाता है। मजीद आप यहां से याद रखेंगे कि यहाँ के बाद वाला सफर यानी जब हम मुखातिब की तरफ आएंगे और आखिर पर जब मुतकल्लिम पर आएंगे तो ये थीम अब कॉमन रहेगा कि जो थर्ड लेटर है यानी जिसको हमने लाम कलमा कहा था आपके इल्म में ये बात होगी कि इसको हमने फा कलमा कहा था इसको हमने आइन कलमा कहा था और ये लाम कलमा है। तो यहां से आगे अब ये लाम कलमा जो है साकिन हो जाएगा और चेंजेस आती जाएंगी। तो आज का लेसन बस इतना ही है नून जबर ना का इजाफा करना है। इससे हम क्या करेंगे जमा मोनस यानी दो से ज्यादा खवातीन की तरफ इशारा करेंगे उन सब ने किया या वो सब हुई यानी जिस तरह फ़ालू उन्होंने किया वैसे ही फ़ालना फ़ालू उन्होंने किया फ़ालना उन्होंने किया। फर्क क्या है ये मुज़क्कर है और वहां पे मुअन्नस है और यहां पर भी वही या तो फाइल जमीर की सूरत में होगा यानी उन्होंने किया या जाहिर होगा बाय नेम मेंशन होता है। तो देख लीजिए यहां से हमने अपना सफर शुरू किया फ़ाला फ़ाला फ़ालू इसके पैरेलल समिया उसने सुना समिया उन दो ने सुना समिउ उन सब ने सुना। ये सब मेस्कुलाइन के लिए था इसके लिए हमने अपने राइट हैंड को यूज करना है। फ़ाला एक उंगली फ़ाला दो उंगलियां फ़ालू पूरा हाथ दाईं ओर। अब मोनस में फ़ालत औरत की था फ़ालत औरत की था। समियत उसने सुना लेफ्ट हैंड की एक उंगली लेफ्ट साइड की तरफ समियता उन दो ने सुना और आज क्या है समिअना समिअना कंपेयर करें यहां पर पेश हो गया और यहां पर मा कबल साकिन हो गया यानी ये क्या है समिअना। तो जमा मोनस बनाने के लिए हमने क्या देखा कि नून जबर के साथ सफिक्स करना है इससे लेकिन आखिर यानी जो लाम कलमा है वो साकिन हो जाना है। राइना उन्होंने देखा अकबरना उन पर रोब तारी हुआ कत्ताना उन्होंने काटे कुलना उन्होंने कहा हाजरना उन्होंने हिजरत की अखजना उन्होंने पकड़ा खरजना वो निकली खरजा वो निकला खरजा वो दो निकले खरजू वो सब निकले खरजना वो सब निकली फ़ालू उन्होंने किया फ़ालना उन्होंने किया। फर्क क्या है ये मोनस है। बलगू वो पहुंचे वो सब पहुंचे बलगना वो सब पहुंचे फर्क क्या है मोनस है। एक तसबना उन्होंने कमाया। अब आइए अल्लाह ताला की तौफीक से कुरान करीम से कुछ मिसालें देख लेते हैं। सबसे पहले इस मिसाल की तरफ आते हैं। सूरा नंबर 12 की आयत 31 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा फिर जब समियत उसने सुना
تو یہ مونس کی طرف ہے، اور ہم نے جانا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ہے۔ فلما سمیت بمکرہن، جب اس نے سنی ان کی چال، ارسلت اس نے بھیجی الیہن ان کی طرف دعوت نامہ، وآتدت اور تیار کی لہن ان کے لیے متکان ایک محفل، وآتت اور اس نے دی کل واحدۃ منہن ان میں سے ہر ایک کو سکینن چاقو یا چھری، وکالت اور اس نے کہا اخرج علیہن نکل آؤ ان کی طرف۔ اب یہاں سے آج ہمارا فوکس ہے فلما، تو اس کو ذہن میں لائیے کہ جن کو دعوت دی گئی ہے وہ عورتیں بیٹھی ہیں، اب یوسف علیہ السلام ان کی طرف نکلتے ہیں۔ فلما پھر جب رأینا انہوں نے دیکھا ہو اسے، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا، اکبرنا ان پر روب طاری ہوا، ان پر دہشت طاری ہوئی، ہو اس کی، و اور قطعنا انہوں نے کاٹے، رأینا انہوں نے دیکھا، اکبرنا ان پر روب طاری ہوا، وقطعنا اور انہوں نے کاٹے، ایدیہن اپنے ہاتھ، اور پھر وقلنا اور وہ پکار اٹھی، انہوں نے کہا حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ معزز فرشتہ ہے۔ تو ایک بار پھر سے ریکیپ کرتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس فعلہ ہے، نون کے داخل ہونے سے پہلے یہ ساکن ہو جاتا ہے، ترجمہ دو سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے، انگلش کے اس کے ایکویلنٹ دے ڈیڈ ہی ہے، یعنی ان سب نے کیا، اور ہم مونس کی طرف اشارہ کریں گے۔ تو یہ مثال چوتھے سورے کی آیت نمبر 21 ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ اور انہوں نے لیا، انہوں نے پکڑا، منکم تم سے، میثاقن، میثاقن ہوتا ہے عہد، پلیج، غلیظہ، مضبوط، اور انہوں نے تم سے لیا ہے پختہ عہد۔ سورہ 33 آیت 32، وَقُلْنَا اور کہا کرو اور بولو، قولا معروفہ، قول بات، معروفہ اچھی معقول بات، سیدھی سادی بات، انشاءاللہ اسے ہم آگے اور ایک کانٹیکس میں بھی پڑھیں گے۔ یعنی نبی کی بیویوں سے کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹ ٹاک کیا کرو، اپنی آواز کو نرمی اور دبی دبی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بالکل قولم معروف کیا کرو۔ سورہ 33 آیت 50 میں ہے، اللاتی ہاجرنا معکا، اور وہ ہاجرنا جنہوں نے ہجرت کی، معکا آپ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ کون سی عورتیں حلال ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللاتی ہاجرنا معکا، یعنی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ سورہ نمبر 2 آیت 240 میں ہے، فَإِن پس اگر، یا پھر اگر، خرجنا وہ نکلیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن ما فعلنا جو وہ کرتی ہیں، فی انفسہن اپنے جانوں کے تئیں، من معروف معروف طریقے سے، یعنی جن کے شوہر گزر جائیں تو ان کو روک کے رکھو، لیکن اگر پھر وہ ایک مدت کے بعد نکلنا چاہیں، فَإِن خَرَجْنَا تو اگر وہ نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا جو کچھ وہ کریں اپنی جانوں کے تئیں، مگر دستور کے مطابق۔ اسی طرح اسی سورے میں آیت 234 میں، فَإِذَا پھر جب، بلغنا وہ پہنچے، اجلہن بلغنا وہ پہنچے، اجلہن یعنی اپنی مدت کو، وہ مدت جو ہے 4 مہینے اور 10 دن، فلا جناح علیکم مدت پوری کرنے کے بعد، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فی ما فعلنا فی انفسہن وہ جو کرتی ہیں اپنی جانوں تئی، بالمعروف لیکن دستور کے مطابق، خرجنا وہ نکلیں، بلغنا وہ پہنچے، فعلنا جو وہ کریں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا چینج ہے، یہاں پہ مم معروف اور یہاں ہے بالمعروف۔
ترجمہ بالکل سیم۔ اب آئیے اس آخری مثال کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ لیسن بھی ہے۔ ہمارا فوکس فی الحال اس پر ہوگا۔ تو یہ سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا اور نہ تتمنوا آرزو کیا کرو، ما فضل اللہ جو فضل کیا اللہ نے، فضلہ اس نے فضل کیا، اللہ فضلہ اللہ نے فضل کیا، بھی اس سے بعضکم علی بعض بعض میں سے بعض پر، یعنی جو فوقیت اللہ تعالیٰ نے، جو فضل تم میں سے بعض کو بعض پر دیا ہے، مت تمنا کیا کرو اس کی، کیونکہ یاد رکھو للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مم مکتسبو جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے مذکر کے لیے کیا آیا، اکتسبو، اور ابھی ہم دیکھیں گے ولنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبنا جو وہ کمائے، جو انہوں نے کمایا۔ یہاں پہ ہے اکتسبو انہوں نے کمایا، یہاں پہ ہے اکتسبنا مردوں کے لیے اس میں سے حصہ جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ جو انہوں نے کمایا۔ اب اگر تمنا نہیں کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہاں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَاسْأَلُ اللَّهَ اللہ سے سوال کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، وَاسْأَلُ اللَّهَ اللہ سے مانگو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، بکل شیء علیما ہر چیز کا جاننے والا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا نون زبر نا کا اضافہ کرنے سے جمع مونس کا میننگ آتا ہے۔ نون زبر کے اضافے میں ہم نے یہ جانا کہ جو لام کلمہ ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور ہم نے ایک بات یہ نوٹ کر لی کہ اب جب ہم مخاطب پر آئیں گے یا متکلم پر آئیں گے، یہ تھیم اب کامن رہے گا، یعنی اب جو بھی سفکسنگ ہوگی اس سے ماقبل ساکن ہو جائے گا۔ آج کے اس نون زبر سے کیا ہوا؟ جمع مونس بنا، ترجمہ ان سب نے کیا یا وہ سب ہوئیں، انگلش کا اس کا ایکویلنٹ دے ڈڈ، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کچھ مثالیں بھی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔